اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کسان کیوں بدحال ہے، وجہ کسان خود ہیں یا انتظامیہ۔ تقریباً تمام طبقات کی نمائندگی یا آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچتی ہے، سوائے کسانوں کے۔ کسان اپنی زیادہ تر بدحالی کے ذمہ دار خود ہیں اور باقی حکومتی متعلقہ انتظامیہ ہے۔ ہمارا عوامی وتیرہ ہے، جو بچہ کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو، ہر کام نہ وہ کوئی سیکھ سکے نہ وہ پڑھائی کر سکے، اس کو ہم کہتے ہیں یا تو وہ مدرسے میں چلا جائے، مولوی صاحب عالم بن جائے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کرے اور ذمہ دار بن جائے۔ جس بندے کو کھیتوں میں پانی لگانا عذاب نظر آتا ہو، اس کو ایسے لگتا ہو جیسے اس کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی ہو، وہ بندہ بھلا جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرے گا؟ اس کو تو بوسیدہ نظام، پرانا نظام، جو کہ اب تقریباً چند افریقی ممالک میں زیر استعمال ہے، وہ بھی عذاب لگتا ہے۔ وہ جدید نظام کی طرف کیوں جائے گا؟ اس کو اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ بتائے جو اس نظام کو جانتا ہو کہ اس کی اوسط فصل فی ایکڑ دگنی ہو سکتی ہے، تو وہ اس بندے کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہے اور کسان کو بیوقوف بنا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کو نئے بیجوں، نئی ادویات، کھاد اور دیگر جو اوسط فی ایکڑ بڑھاتی ہیں چیزیں، ٹیکنالوجی، آلات، وہ اس کے بارے میں اس کو صفر علم ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کم سے کم رقبے پر بھی زیادہ سے زیادہ فصل اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کو فش فارمنگ، ڈک فارمنگ، کیٹل فارمنگ، ٹنل فارمنگ، اس کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ موجودہ حکومت نے اس کے لیے کون کون سی چیزوں میں سبسڈی دی ہے۔ نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات کیا کہہ رہا ہے۔ وہ فصل کو پانی لگا دیتا ہے، محکمہ موسمیات کی کسی بھی بات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ فصل کو پانی لگاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے تو پانی ڈبل ہو جاتا ہے، وہ فصل بجائے کہ فائدہ دینے کے وہ نقصان میں چلی جاتی ہے۔ اس کو مارکیٹ کا علم نہیں ہوتا، مارکیٹ کے بارے میں اس کو اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فصل جو کہ کسی بھی سبسڈی اور مہنگے داموں اگائی گئی ہے، وہ سستے داموں فروخت کر دیتا ہے۔ اور سرکاری ادارے جو کہ متعلقہ انتظامیہ ہوتے ہیں، جن کا کام جو کہ معرض وجود میں آتے ہیں کہ کسانوں کو جدید تعلیم اور جدید آلات اور جدید چیزوں سے آگاہ کریں، وہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسانوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ اپنا پورا کام کرتے ہیں، نہ وہ کسان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جس سے ہمیشہ نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو تعلیم یافتہ ہو، جس کو ان تمام ٹیکنالوجیز اور مارکیٹ سے ویل اویئر ہو، یعنی کہ اچھی طریقے سے آگاہ ہو، وہ کھیتی باڑی کو انجوائے کرتا ہے اور بہت جس طرح عام انڈسٹریلسٹ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اٹھاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کھاد پہ کیا سبسڈی ملی ہوئی ہے، وہ سبسڈی حاصل کرتا ہے۔ اس کو جعلی کھاد، جعلی
स्प्रे और अद्वियात जो फसलों में इस्तेमाल होती हैं या जाली बीज कोई कंपनी नहीं थमा सकती। अगर उसको ये जाली चीज़ें दी जाती हैं तो वो हुकूमत का या दीगर अदारों का दरवाज़ा खटखटाता है, जबकि सुस्त और अनएजुकेटेड जो किसान होता है, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हैं, वो सब्र शुक्र करके बैठ जाता है। उसमें बजाय के उसको फ़ायदा होने के नुकसान होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई भी जदीद अलूम, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे, जिससे ना सिर्फ़ कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क होने की वजह से हमारे पास ज़री इजनास यानी कि गंदम, चावल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट वगैरह की हमें इंपोर्ट ना करने पड़ेंगे और हमें ज़र मुबादला हासिल होगा। पढ़ा लिखा जो किसान होता है उसको पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी फ़सल की क्या कीमत है, तो वो उसके मुताबिक उसको फ़रोख्त करता है। और हुकूमत में भी ये कुछ अजीब सा वतीरा है कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसानों से तो 1800 मन गंदम ख़रीदते हैं, लेकिन अगर उनको इंपोर्ट करनी पड़े तो वो 3000 और 3500 तक भी इंपोर्ट करते हैं, और वो भी घटिया क्वालिटी की गंदम होती है। पंजाब की क्वालिटी की और सिंध जो मखसूस इलाके हैं उसकी क्वालिटी की गंदम नहीं होती। अपने किसान से कम कीमत पर चीज़ें ख़रीदते हैं, और अगर वो इंटरनेशनली लानी पड़े तो उसकी ज़्यादा कीमत देते हैं। तो ये भी वतीरा, और उससे फ़ायदा किसान को नहीं होता, दरमियान में बीच में सनतकार को होता है, जिसने खाद में भी, स्प्रे में भी और बीज में भी किसान को चूना लगाया होता है, इधर भी चूना लग जाता है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसल को जदीद टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ उगाएगा, अच्छी कीमत लेगा और अपनी सब्सिडी से फ़ायदा उठाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को दबाएं, और अगर आप इस फोरम पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे।